السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے مطابق. میں ہوں عائشہ خالد اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل بڑائچ. سہیل صاحب، آج بات تو کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے حوالے سے اور وزیر اعظم کا دورہ امریکہ پر بھی آپ سے ڈسکشن کریں گے. پہلے آپ مجھے بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر جو کل کی گئی اس میں اتنی گھن گرج آخر کیوں تھی؟ اگر آپ بلاول بھٹو کی جتنی بھی ماضی کی تقریریں دیکھیں گے تو اس میں یہی جارحانہ انداز نظر آئے گا. پرہیپس شاید وہ ایک اچھے سپیکر کے طور پہ جارحانہ بات کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا ماضی کا سٹائل بھی یہ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی جارحانہ تقریریں پسند کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ صدر زرداری بھی سال میں جو ایک آدھی تقریر لاڑکانہ پہ جا کے کیا کرتے تھے اس میں بھی گھن گھرج اور اپنے ورکر کو گرمانا اور انہیں یہ میسج دینا کہ بھئی ہمارا وہی جارحانہ انداز جو ہے وہ برقرار ہے. شاید یہی اس گھن گھرج کا مقصود تھا. سر، جارحانہ انداز تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بلاول نے متحدہ، پی ٹی آئی، نون لیگ اور طالبان سب پر ہی تیر برسائے، کیوں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ورکر کو کچھ میسج دینا چاہتے تھے. ظاہر ہے جب وہ ان پارٹیوں پہ تنقید کر رہے ہیں تو اپنے ورکر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر ان پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیا اور ہمیں ووٹ دیا ہے تو ہمارا یہ میسج ہے. اس لیے انہوں نے اپنے اتحادیوں کو بھی نہیں چھوڑا، ماضی کے اتحادیوں کو بھی نہیں چھوڑا اور آلموسٹ سب پر تنقید کی ہے. تو اس لیے یہ تھوڑی سی آؤٹ آف پرپورشن نظر آئی ہے. آؤٹ آف پرپورشن ہے تو یہ ایک اور بات بھی بتائیے نا کہ سیاسی حقائق جو ہیں اور تقریر کا جو جوش و جذبات نظر آئے ان میں کتنا فرق آپ؟ میرا خیال ہے کافی فرق تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر زرداری کی جو پالیسی ہے وہ تو بڑی واضح ہے کہ وہ مفاہمت سے کام لے رہے ہیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. میں خود ذاتی طور پہ گواہ ہوں کہ رحمان ملک کو صدر زرداری یہ کہہ رہے تھے کہ آپ حکومت کے خلاف بیان نہ دیں، آپ حکومت کے ساتھ ایسے بیان دیں جس سے کوآپریشن ظاہر ہو. اور وہ یعنی یہ نہیں کر رہے کہ وہ اگر یہ میسج اخباروں میں دے رہے ہیں یا باہر دے رہے ہیں تو اندر خانے کچھ اور کہہ رہے ہیں. نہیں، اندر خانے بھی ان کا یہی پیغام ہے کہ ابھی ہم نے نون لیگ کو، حکومت کو، نواز شریف کو ٹائم دینا ہے. اگر زرداری صاحب ٹائم دینا چاہتے ہیں تو بلاول بھٹو کے ساتھ کیا ان کے کوئی اختلافات ہیں درمیان میں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، یہ سارا کچھ انڈرسٹینڈنگ سے ہوا ہے. باپ اور بیٹے میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جو بلاول بھٹو ہیں اپنے دوستوں سے، اپنے سیاسی کارکنوں سے جن سے ملتے ہیں، اپنے والد کی بہت تعریف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے والد بہت عقل مند ہیں، ابھی ان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا. وہ بطور صدر جو ہیں وہ سیاست نہیں کر سکے، کافی ان پر پابندیاں تھیں. اب جب انہیں موقع ملے گا تو وہ سیاست کریں گے اور اپنے جوہر دکھائیں گے. اسی طرح صدر زرداری بھی اپنے بیٹے کے بارے میں ہمیشہ اچھی توقعات کا اظہار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی سیاست کرے گا. یہ اچھی باتیں تو ہیں، یہاں پہ اختلاف بھی تو بتائیں نا، کوئی ایک تو ہوگا ہی. دیکھیں، بالکل اختلاف ہے. زرداری صاحب کو اختلاف یہ ہے کہ جو بلاول کے دوست ہیں اور اس کے ساتھی ہیں اور اس کی ٹیم ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اور بلاول بھٹو بھی برملا یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی جو غلطیاں تو وہ خود ان کی غلطی کوئی نہیں قرار دیتے. کہتے ہیں ان کے ساتھی جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے جو وزیر لگائے وہ ٹھیک نہیں تھے اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اس حد تک اختلاف مجھے صاف نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سہیل صاحب، ایک اور مستقبل کے ابھرتے لیڈر حمزہ شہباز، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ کہا جا رہا ہے کہ جی لاڑکانہ سے سیٹ لڑیں گے، الیکشن لڑیں گے بلاول بھٹو. میرا خیال ہے ہو سکتا ہے لڑیں، ہو سکتا ہے نہ لڑیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگلے 2 سال تک سیاست صدر زرداری کریں گے اور بلاول بھٹو روزمرہ کی سیاست نہیں کریں گے. سال میں 1-2 تقریریں، 1-2 دورے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پالیٹکس فی الحال صدر زرداری کریں گے، سابق صدر زرداری. ٹھیک ہے سہیل صاحب، بلاول بھٹو کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیے مستقبل کے ایک اور ابھرتے لیڈر حمزہ شہباز، آپ کی دونوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، موازنہ تو کریں تھوڑا سا. دیکھیں جی، دونوں ایک شریف خاندان کے میل ریپرزینٹیٹیو ہیں اور دوسری طرف زرداری اور بھٹو خاندان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور ظاہر ہے دونوں کو آبزرو کرنا پڑتا ہے، دونوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ مستقبل کی سیاست میں ان کا کوئی کردار ہوگا نہیں ہوگا، کیا وراثتی سیاست سے نکل کے اپنا کوئی رول ادا کر سکیں گے،
کہ نہیں کر سکیں گے؟ یہ وہ بڑے سوال ہیں جو دونوں کے لیے ابھی برقرار ہیں، اور اس لیے آبزرو ضرور کرنا چاہیے، انہیں ملنا چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سہیل صاحب، دونوں کی ٹریننگ میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ سے جانیں گے، لیکن فی الحال لیتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک۔ دیکھتے رہیے پروگرام میرے مطابق۔ بریک سے واپسی پہ سہیل صاحب، ٹھیک ہے کہ بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز دونوں کا سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس میں مستقبل میں اہم کردار ہو سکتا ہے، فرق کیا ہے دونوں کی ٹریننگ میں؟ بڑا واضح فرق ہے دونوں کی ٹریننگ میں، دونوں کے بالکل الگ الگ چینل سے ٹریننگ ہوئی ہے۔ مثلاً بلاول بھٹو کو آپ دیکھیں کہ 3 صدر زرداری کے جو دورے تھے ان میں بلاول بھٹو ساتھ تھے، امریکہ، چین اور UAE۔ اسی طرح اگر آپ اس سے بھی پہلے چلے جائیں، جو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے آخری دور میں، اپنے آخری دنوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو فارن آفس کی ٹریننگ دلوائی، اس سے بھی بہت پہلے جب وہ شملہ کے معاہدے کے لیے گئے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو ساتھ لے کے گئے۔ تو ایک چینل نظر آتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی ٹریننگ کی گئی خارجہ امور میں، انہیں بیرونی ممالک کے دورے پہ لے کے گئے، ساتھ لے کے گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی بھی اسی طرح ٹریننگ کی گئی تھی۔ تو ایک تو یہ چینل نظر آتا ہے۔ ہاں، پاکستانی سیاست میرا خیال ہے اس کا تو ابھی انہیں بہت تھوڑا ٹیسٹ ہے، بہت تھوڑا ذائقہ ہے۔ اور حمزہ کی میرا خیال ہے اور چینل سے ٹریننگ کی گئی ہے، انہیں سب سے پہلے لاہور کی سیاست، حلقے کی سیاست، اس کی ٹریننگ دی گئی۔ پھر اب اگلا مرحلہ آیا ہے جس میں انہیں اختیارات اور گورننس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک آفس بھی دیا گیا ہے چیف منسٹر ہاؤس میں، اب وہ پولیٹیکل معاملات کے ساتھ ساتھ گورننس کے معاملات میں بھی جو ہے ان کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ تو یہ گورننس کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہے، شریف فیملی کی ٹریننگ کی، اور ان کی خارجہ امور کے بارے میں ٹریننگ جو ہے اس پہ فوکس ہے۔ سہیل صاحب، اگر دونوں کی ہم لیڈرشپ جو سکلز ہیں یا پھر ایک ویژن کی اگر بات کریں تو بتائے گا کہ حمزہ شہباز کس کو فالو کرتے ہیں، اپنے والد صاحب کو یا پھر نواز شریف صاحب کو؟ میں چند دن پہلے میاں شہباز شریف صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو وہ مجھے انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ حمزہ جو ہیں یہ اپنے تایا کے فالوور ہیں، بالکل وہی انداز ہے، وہی انداز سیاست ہے، اور بالکل اسی طرح بات کرتے ہیں، وہی شوق ہیں۔ اور جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ اپنے والد کی وزڈم کی تو تعریف کرتے ہیں، لیکن پالیٹکس میں ان کا آئیڈیل بھی ان کی اپنی ماما یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو اور نانا، اور یہ بڑا واضح ہر ان کی تقریر میں نظر آتا ہے۔ اور وہ بہت کلوز ہیں صنم بھٹو کے، ظاہر ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھی بہت قریب تھیں، اور بیگم نصرت بھٹو کے بھی، اور اپنے والد کے بھی۔ سہیل صاحب، نواز شریف کے جو اپنے صاحبزاد ہیں حسن نواز اور حسین نواز، کیا وہ سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے؟ یہ تاثر کہ وہ سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے بالکل غلط ہے۔ حسین نواز آج کل بھی پاکستان میں ہے، اور گھر کے اندر جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں، ان کی شریف فیملی کی کھانے کی محفل ہو یا باہر دھوپ میں بیٹھے ہوں یا مہمانوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں، اکثر موضوع جو ہے وہ سیاست ہوتی ہے۔ کہ ایک دفعہ پنجاب اسمبلی میں میڈیا کے خلاف پچھلے ٹینیور میں میڈیا کے خلاف ایک قرارداد جو ہے بڑی بھاری اکثریت سے پاس ہو گئی، میڈیا کے خلاف پرجوش تقریریں ہوئیں۔ اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد مجھے حسین نواز صاحب کا جدہ سے فون آ گیا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں ڈیٹیل بتائی تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب جو ہیں بیرون ملک ہیں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ پتہ کر کے مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہوا ہے، اور الٹیمیٹلی جب ساری ہماری گفتگو ہو گئی تو اگلے دن وہ قرارداد واپس لے لی گئی، اور جو قرارداد کے موور تھے ان کے خلاف پارٹی نے باقاعدہ کارروائی کی۔ تو یعنی اس حد تک وہ دلچسپی رکھتے ہیں الیکشن میں، جو ہے ریزلٹس کے بارے میں، ایک ریزلٹس کے بارے میں وہ آگاہی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو دلچسپی تو ان کی بھرپور ہے۔ ہاں، پالیٹکس میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ اس میں میرا خیال ہے ان کے والد اور والدہ کا زیادہ رول ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس کی پرائس بہت ہائی ہے۔ صحیح۔ اور مریم نواز وہ تو ہمیں کافی ایکٹیو نظر آئی تھی انتخابی عمل کے دنوں میں، لیکن اب جو ہے وہ بھی نہیں نظر آ رہی۔ مجھے پتا تھا آپ مجھ سے یہ سوال کریں گی، تو آج میں نے صبح ان سے بات کی کہ بھئی آپ الیکشنز میں بڑی ایکٹیو تھیں، آپ نے میاں نواز شریف کے حلقے میں بڑا کام کیا،
اس کے علاوہ دفتر میں بیٹھ کے ہر روز اسٹوڈنٹس کو یوتھ کو اٹینڈ کرتی رہیں، تو آپ اچانک کیوں پس منظر میں چلی گئی ہیں؟ تو ان کا یہی تھا جواب کہ جی وقت کی ضرورت تھی، سیاست، اور جب بھی نون کو ضرورت ہوگی، اور وہ کہتی ہیں کہ نہ مجھے پروٹوکول کی ضرورت ہے، نہ مجھے عہدوں کی ضرورت ہے، نہ اختیار کی ضرورت ہے، میری تو محبت ہے نون لیگ، میں عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہوں اور پارٹی کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ سہیل صاحب، یہ بات تو بہت ڈپلومیٹک سی ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے صاف انداز میں مجھے تو یہ لگا، یہ کہا ہے کہ میرے والد صاحب جب مجھے اجازت دیں گے، جب مجھے کہیں گے تو میں پالیٹکس میں آ جاؤں گی، وگرنہ میں گھر میں بیٹھ کر ان کی سیاست کو اسسٹ کروں گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شیخ رشید صاحب کا ایک بیان ہے، مجبور کیا ہے اس نے مجھے سوال پوچھنے پہ آپ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم کو چاہیے کہ دورہ امریکہ سے پہلے آرمی چیف کا نام اناؤنس کر دیں، ورنہ الزام لگے گا کہ امریکی صدر کے مشورے سے جو ہے نا۔ میرا خیال ہے کہ شیخ صاحب نے بڑی مجھے عزت ہے ان کی، لیکن کوئی بھی وزیر اعظم جب کسی ملک کے دورے پہ جاتا ہے، وہ وزیر اعظم بھی اور صدر امریکہ بھی دونوں کبھی بھی اس طرح کی باتیں اپنی میٹنگز میں نہیں کرتے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں کر سکتے، یہ پروٹوکول کے خلاف ہے، دونوں عہدوں کی توہین ہے، اس طرح کی باتیں کب ہوتی ہیں؟ وہاں تو اپنے ملک کے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، پالیسیوں کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کا الزام دینا یا یہ کہنا کہ اس طرح کی باتیں وہاں ہوتی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ 1 گھنٹے کی میٹنگ ہوگی یا 45 منٹس کی میٹنگ ہوگی، ہو سکتا ہے ایکسٹینڈ ہو جائے، لیکن اس میں تو پالیسی امور پہ بات ہوگی، انڈیا کے ساتھ تعلقات پہ بات ہوگی، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات ہوگی، افغانستان کی بات ہوگی۔ اس طرح کے معاملات میرا نہیں خیال۔ ٹھیک ہے سہیل صاحب، ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام میرے مطابق۔ بریک سے واپسی پہ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سہیل صاحب، افسوسناک واقعہ پیش آیا اسرار گنڈا پور کی شہادت کا، لیکن مجھے بتائے گا کہ کیا تحریک انصاف اب بھی اپنے موقف پر قائم ہے؟ دیکھیں، 6 رکن اسمبلی جو ہیں تحریک انصاف کے، انہیں اپنی جو جان ہے وہ قربان کرنا پڑی ہے، تو بہت بڑی قیمت ہے جو تحریک انصاف جو ہے دے چکی ہے، اور ابھی بھی وہ مذاکرات پہ قائم ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید 1 یا 2 مہینے یہ مزید چل جائے، آل پارٹیز کانفرنس کی قراردادیں، اور اگر یہ تیز نہ ہوا عمل تو میرا خیال ہے کہ ہر طرف پھر مذاکرات سے مایوسی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ جو ہی وزیر اعظم امریکہ سے واپس آئیں، سب سے پہلا ایجنڈے کا آئٹم ان کا یہی ہونا چاہیے کہ طالبان سے مذاکرات کو یا تو شروع کریں، اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلنا ہے اس سے بھی آگاہ، اس سے وہ لوگوں کے سامنے لائیں، کیونکہ ایک طرف بم دھماکے ہو رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، دوسری طرف مذاکرات نہیں ہو رہے، اور ایک سائڈ پہ یہ کہا جا رہا ہے مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے، تو یہ ساری سچویشن معاملے کو کمپلیکیٹڈ کر رہی ہے، اور کنسنسس نہ ہونے کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے۔ ٹھیک ہے سہیل صاحب، آپ کی کتاب کی طرف آتے ہیں۔ آج کتاب پہ کافی ٹیگز بھی لگے ہوئے جو عموماً ہمیں نہیں نظر آتے، تو کیا بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے؟ یہ بڑی ہی دلچسپ کتاب ہے، یہ بیانڈ دی لائنز اینڈ آٹو بایوگرافی۔ یہ کلدیپ نائر صاحب جو ہیں، انڈیا کے بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، برطانیہ میں بھارت کے ہائی کمشنر بھی رہے ہیں، پیسیفسٹ ہیں، بھارت اور پاکستان کے درمیان امن چاہتے ہیں، سیال کوٹ کے یہ رہنے والے ہیں، تو اس حوالے سے پاکستان کی جو مٹی ہے اس سے انہیں خصوصی محبت بھی ہے۔ لیکن یہ آج کتاب کیوں میں نے سلیکٹ کی ہے، اور اس پہ میں بڑی تفصیل پہ جانا چاہتا ہوں کہ یہ بھارت اور پاکستان کے بہت سے چھپے ہوئے گوشے، خفیہ گوشے، ان کو بے نقاب کرتی ہے۔ کچھ خفیہ گوشے آپ نے بریک میں بتائے بھی تھے، بتائیے کہ معاہدہ تاشکند کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لال بہادر شاستری تھے، بھارت کے وزیر اعظم، جنہوں نے ایوب خان سے تاشکند کا معاہدہ کیا تھا اور وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو صرف پاکستان میں
पुरस्कार बात नहीं होती या पुरस्कार शहादतें नहीं होती। लाल बहादुर शास्त्री की जो मौत थी इसके बारे में कहा जाता था कि ये नेचुरल डेथ है, लेकिन कई सवाल कुलदीप नायर साहब ने उठाए हैं कि शायद उन्हें जहर दिया गया था ताकि एक प्रो लेफ्ट इंदिरा गांधी को भारत में वजीर आज़म बनाया जाए। और जहाँ तक आप पूछ रही हैं मुआहदा ताशकंद, तो वो भुट्टो साहब भी कहा करते थे कि मैं मुआहदा ताशकंद के राज फाश कर दूंगा, और कुलदीप नायर साहब ने जो असली ड्राफ्ट है मुआहदा ताशकंद का वो इसके अंदर बताया है। ये उसकी बिल्कुल उन्होंने फोटो कापी करके यहाँ लगाया है, और उसके अंदर अयूब खान के हाथ से लिखे हुए 3 लफ्ज़ हैं, विदाउट रिजॉर्ट टू आर्म्स। यानी ये पूरा ये है, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एग्रीड दैट कंडीशंस शुड बी क्रिएटेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड नेबरली रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड टू दैट एंड all disputes between the two countries should be settled through peaceful means। यहाँ पे अयूब खान ने लिखा विदाउट रिजॉर्ट टू आर्म्स अपने हाथ से, और लाल बहादुर शास्त्री के कहने पे। तो ये है वो कैट आउट ऑफ बैग, बिल्ली थैले से बाहर, जो अयूब खान ने शास्त्री के कहने पे लिखना पड़ा था। तो ये था मुआहदा ताशकंद का राज कि अयूब खान ने ये मान लिया था कि अब जंग नहीं करेंगे, जंग के बगैर ही आपस के मामलात जो हैं उनको तय करेंगे। और शिमला जो है उसके बारे में भी क्या कुछ हकाइक हैं इसमें? जी, शिमला के बारे में भी बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हैं। कुलदीप नायर साहब इस मौके पे भी मौजूद थे, और उसके बारे में सबसे उन्होंने जो है वो पूछा कि भाई वहाँ क्या हुआ था। तो वो भी इसके बारे में उन्होंने ये लिखा है कि भारत ये चाहता था शिमला मुआहदे में कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस खत्म हो जाए, यानी यूएन ऑब्जर्वर्स जो सरहद पे बैठे रहते हैं वो खत्म हो जाए, और ये मामला पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिर्फ रह जाए। सही। तो वहां भी उन्होंने जो मुआहदा वो लिखते हैं, भुट्टो एग्रीड टू रिस्पेक्ट द लाइन ऑफ कंट्रोल रिजल्टिंग फ्रॉम द सीज फायर ऑफ 17 दिसंबर 1971। यानी भुट्टो ने उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल के रिस्पेक्ट करने को मान लिया, बट एडेड आफ्टर दिस सेंटेंस इन हिज ओन हैंड इन द ड्राफ्ट एग्रीमेंट। लेकिन अपने हाथों से उन्होंने ये लिखा ड्राफ्ट के अंदर, विदाउट प्रेजुडिस टू द रिकग्नाइज्ड पोजीशन ऑफ आइदर साइड। यानी ये जो मैं मुआहदा कर रहा हूँ इससे वो पोजीशन मुतासर नहीं होगी जो दोनों मुल्कों के पहले से मौक़िफ़ है। तो वहाँ उन्होंने जो मौक़िफ़ था अपना वही बरकरार रखा, ये लिख के। सुहेल साहब का जनरल ज़िया के तैयारा हादसा केस से मुतालिक भी कोई फैक्ट है इसमें? अजीबोगरीब बात लिखी है, इतना बड़ा इंकशाफ किया है और किसी ने नोटिस नहीं लिया। ये लिखते हैं कि जनरल ज़िया के तैयारा हादसे के बाद एक शख्स पाकिस्तान से भारत की सरहद में दाखिल हुआ, और फिर वो वहाँ से उड़कर अमेरिका चला गया एक जहाज़ के ज़रिए, और कुलदीप नायर के ख्याल में वही शख्स तैयारा हादसे का जिम्मेदार था। ठीक है सुहेल साहब, किताब के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है। नाज़रीन से चाहेंगे इजाज़त, फीडबैक से ज़रूर अपडेट करते रहिए MM@geo.tv पर। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।